السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حصول برکت روایت شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. دوستوں، میں جیش محمد مصباحی آج پھر آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کو میں نے نام دیا ہے بنی اسرائیل کے نیک شخص کی مکار بیوی. تو سامعین، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ محمد الباقر سے روایت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک شخص تھا جس کا معاملہ اللہ کے ساتھ اچھا تھا، اور اس کی ایک بیوی تھی جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، مگر کسی وجہ سے اس دیندار شخص کو اس پر کچھ شک ہو گیا تھا. چنانچہ جب کبھی یہ نیک شخص باہر جاتا تو گھر کا دروازہ باہر سے تالا لگا کر جاتا تھا. ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ کسی جوان آدمی سے اس دیندار شخص کی بیوی کی آنکھ لڑ گئی. چونکہ دونوں خوبصورت اور نوجوان تھے، اس لیے دونوں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے، مگر آپسی معاملات کی بظاہر کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی. عورت نے کسی ذریعے سے باہر کے تالے کی ایک چابی بنوا لی اور اس نوجوان کو بھجوا دی، اور اس نوجوان کا اس عورت کے پاس اس کے شوہر کی غیر موجودگی میں آنا جانا شروع ہو گیا. رات اور دن میں جب کبھی اس کو موقع ملتا، وہ دروازے کا تالا کھول کر اس کے پاس آ جاتا اور اسے صحبت کر لیا کرتا تھا. عورت کے شوہر کو اس آمد و رفت کی عرصے دراز تک خبر نہیں ہوئی، اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہا. چونکہ اس کا شوہر ایک عابد و زاہد شخص تھا، تو اس کو خود بخود یہ احساس ہو گیا کہ اس کی عورت اس سے کچھ کنارہ کشی اختیار کرنے لگی ہے. چنانچہ اس نے اس خدشے سے عورت کو مطلع کر دیا اور کہا کہ مجھے تجھ پر صرف اس وقت اطمینان ہو سکتا ہے جب تو اپنی عفت و عصمت پر حلف اٹھائے گی. عورت اس پر راضی ہو گئی اور کہنے لگی کہ جب آپ کا جی چاہے مجھ سے حلف لے لیجیے. جس شہر کا یہ واقعہ ہے، اس شہر کے باہر ایک پہاڑ تھا اور اس کے قریب ایک نہر جاری و ساری تھی. وہاں جا کر کوئی بنی اسرائیل کا شخص جھوٹی قسم یا حلف اٹھاتا تو فوراً ہلاک ہو جاتا. میاں بیوی کے درمیان حلف کی بات چیت کے بعد اس عورت کا آشنا اس کے پاس آیا تو اس نے اس سے اپنے شوہر کی بدگمانی اور پہاڑ پر مل کر قسم کھانے کا قصہ سنایا. یہ سن کر وہ نوجوان بہت گھبرایا اور پریشان ہوا کہ اب کیا کیا جائے. عورت نے اس کو تسلی دی اور کہا کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں کچھ ایسی ترکیب کروں گی کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. فلاں وقت میں اپنے شوہر کے ساتھ قسم کھانے کے لیے اس پہاڑ پر جاؤں گی، تو تم کیا کرنا کہ بھیس بدل کر اور سواری کا ایک گدھا لے کر شہر کے باہر پھاٹک پر کھڑے ہو جانا، اور جب ہم دونوں میاں بیوی کو آتا ہوا دیکھو تو گدھے کو لے کر ہمارے قریب آ جانا. میں تمہارے گدھے پر پہاڑ تک جانے کے لیے سوار ہوں گی، تو جلدی سے مجھے اٹھا کر گدھے پر سوار کرا دینا. چنانچہ جب حلف اٹھانے کا دن آیا
تو اس کے دیندار شوہر نے اس سے کہا کہ چلو اس پہاڑ پر چلیں تاکہ تم وعدے کے مطابق حلف اٹھا کر مجھے مطمئن کر سکو۔ یہ سن کر وہ جلدی سے کپڑے بدلے بغیر چلنے کے لیے تیار ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں پیدل پہاڑ پر نہیں جا سکتی۔ شوہر نے کہا چلو شہر کے پھاٹک پر کوئی گدھے والا کھڑا ہوگا، اس کا گدھا کرائے پر لے لیں گے۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی گھر سے چل دیے۔ جب شہر کے دروازے پر پہنچے تو عورت کا آشنا گدھا لیے ہوئے وہاں موجود تھا۔ اس کو دیکھتے ہی عورت کے شوہر نے آواز دے کر کہا کہ او گدھے والے، ہم تجھ کو نصف درہم دیں گے، کیا تو ہمیں اس پہاڑ تک پہنچا دے گا؟ وہ بولا جی ہاں پہنچا دوں گا، اور جلدی سے گدھا لے کر آ گیا اور عورت کو اپنے ہاتھوں کا سہارا دے کر گدھے پر بٹھا دیا اور وہ لوگ روانہ ہو گئے۔ آگے آگے گدھا جا رہا تھا اور پیچھے پیچھے عورت کا شوہر، اور وہ مصنوعی گدھے والا ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ جب پہاڑ آ گیا اور گدھے سے اترنے کا وقت آیا تو عورت نے اس بہروپیے کو آواز دی کہ گدھا پکڑے اور مجھ کو اتارے۔ وہ آنے بھی نہ پایا تھا کہ عورت خود بخود گدھے سے گر پڑی، اور اس طرح گری کہ اس کی شرمگاہ بہروپیے کے سامنے کھل گئی۔ عورت اس کو بناوٹی گالیاں دینے لگی تو بہروپیہ بولا کہ محترمہ میرا اس میں کیا قصور ہے، اور اس کو پکڑ کر زمین سے اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد وہ پہاڑ پر چڑھے اور جب اس جگہ پر پہنچے جہاں قسم کھائی جاتی تھی تو عورت نے اپنے ہاتھ سے پہاڑ کو پکڑ لیا اور شوہر کی طرف مخاطب ہو کر قسم کھا کر کہنے لگی کہ جب سے تمہارا اور میرا ساتھ ہوا ہے تب سے آج تک مجھے سوائے آپ کے اور اس گدھے والے کے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا اور نہ دیکھا ہے۔ چونکہ یہ قسم ظاہر میں سچی تھی کہ سوائے اس شوہر اور بہروپیے کے کسی تیسرے شخص نے نہ اس کو چھوا تھا اور نہ اس سے قربت کی تھی، مگر اللہ تبارک و تعالی تو ہر چیز سے آگاہ ہے۔ چنانچہ وہ پہاڑ زور زور سے ہلنے لگا اور فوراً زمین کے اندر دھنس گیا۔ تو سامعین اکرام، عورتوں کا مکر یہ بڑا ہی عظیم ہے۔ آج کی ویڈیو یہیں پر مکمل ہوتی ہے۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔